جی السلام علیکم، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے علاقہ آزاد کشمیر میں گوئی ضلع کوٹلی میں کچھ جو شر پسند عناصر ہیں انہوں نے کچھ عرصہ سے بڑی گھناؤنی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں، اور وہ رات کے اندھیرے میں قبروں کی برہمتی کرتے ہیں، توڑتے ہیں قبریں، اور پھر مسجدوں کے مینار توڑتے ہیں، حملے کرتے ہیں، اور یہ رات کی تاریکی میں سارا کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو پورے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں آئے دن واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے اس قسم کے واقعات دیکھتے ہوئے۔ مگر میں بالخصوص بات کروں گا اپنے علاقہ کی، کیونکہ جب اپنے علاقہ میں جہاں آپ پیدا ہوئے ہوں، جہاں آپ رہے ہوں، وہاں کوئی بات ہو تو اس کا ذرا زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور اس پہ بات کرنی پھر بنتی بھی ہے۔ کچھ چند ایک شرپسند لوگ ہیں جو ایسی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ویسے پچھلے دنوں جو ندیری میں اور چرناڑی میں قبروں کی برہمتی کی گئی، بہت سارے غیر جماعت احباب جو ہیں، دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں، انہوں نے بھرپور اس واقعہ کی مذمت کی ہے اور بہت دلیری سے کام کیا ہے، اور انہوں نے علاقہ میں امن کی خاطر کوشش بھی کی ہے، اور ایسے جو شرپسند عناصر ہیں انہوں نے یہ جو بزدلانہ حرکت کی ہے اس کی مذمت کی ہے۔ اور ایک بات جو دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ لوگ اور وہ بچے بھی جن کو نہ قانون کا پتہ ہے نہ آئین کا پتہ ہے، مگر بڑے کمنٹ کرتے ہیں کئی دفعہ کہ یہ جو قادیانی ہیں، یہ جو احمدی ہیں، یہ قانون اور آئین کی پاسداری کریں تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ بڑی عجیب بات جو ہے نا وہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کو شاید اس کے ہیجے بھی نہ آتے ہوں اور پتہ بھی نہ ہو کہ قانون اور آئین کیا ہے، وہ بھی درس دیتے ہیں کہ یہ جو قادیانی ہیں اور یہ احمدی ہیں، یہ قانون اور آئین کی پاسداری نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون اور آئین کی پاسداری کروانا آپ کا کام نہیں ہے، شریر لوگوں کا کام نہیں ہے، ملا کا یہ کام نہیں ہے، ملا کوئی داروغہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو آئین اور قانون کی پاسداری کروائے یا پابندی کروائے۔ اگر کوئی قانون اور آئین کی پابندی نہیں کر رہا تو وہ خود آئین اور قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اگر آئین اور قانون کی کسی جگہ خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آئین اور قانون کی پابندی کروانا حکومت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، ایجنسیوں کا کام ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں اور آئین اور قانون کی پابندی کرواتے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ کی تاریخ یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جا کر کلمے اپنے ہاتھ سے مٹا دیں تو یہ آئین اور قانون کی پاسداری ہم نہیں کرتے، اور نہ ہم آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے ہم کبھی بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آپ نے جس طرح کے بھی قانون بنائے، جس طرح کے بھی کالے قانون بنائے، ہمیں مسجدوں کو مسجد کہنے سے روکا، ہم نے روک دیا، ہمیں بیت کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے ہماری اذانیں روکی، ہم نے اذانیں دینی بند کر دی۔ اندر دیتے ہیں اذان مسجد کے، اسپیکر پہ اذانیں جو ہے نا وہ نہیں دیتے۔ آپ نے جو پابندیاں، آپ نے ہماری کتابوں پہ پابندیاں لگوائیں، کتابیں کی اشاعت جو ہے نا وہ رک گئی، وہ نہیں ہو رہی، کوئی جو ہے نا وہ پابندی نہیں ہے۔ اور اگر گوئی کے علاقہ تک آپ دیکھیں تو یہ جو ایک گشی باز وہاں پھر رہا ہے گوئی میں، جو ہے نا وہ یہ تمام شیطانی کام جو ہے وہ کر رہا ہے اس قسم کے، تو اس نے جو کتابیں ہماری تھیں ہماری گوئی کی لائبریری میں، مسجد کی لائبریری میں، وہ یہی چوری کر کے لے کے گیا ہوا ہے۔ آپ کا محمد آصف شدائی صاحب جو ہیں، جن کو آپ نے ہیرو بنایا ہوا ہے، یہ وہ چوری شدہ کتابیں لے کے پھرتا ہے اس گٹھڑی میں، کہ جس کو جا کر نشان لگا کر جو ہے وہ ساری جگہوں پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ چند ایک بیچ میں سے جو ہے نا وہ جملے نکال کے وہ پڑھ کے سناتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس کو پوچھے کہ یہ حلفاً کہے کہ یہ کتابیں اس نے چوری نہیں کی ہوئی ہیں، یہ ہماری مسجد سے تالے توڑ کر یہ کتابیں چوری کر کے لے کے گیا ہوا ہے، اور جا کر جو ہے نا وہ ڈگڈگی لے کر اپنی جو ہے نا وہ گٹھڑی
وہ مختلف جگہوں پر پھرتا ہے اور بڑی بڑی جو ہے نا وہ باتیں کرتا ہے. یہ ہمارے گھروں میں رہا، ہمارے گھروں میں پلا، اس کی جو پیدائش ہے وہ کہاں ہوئی اس کو پوچھو، اس کی پرورش کس نے کی. اور آج یہ جو ہے نا لوگوں کو ورگلا کر، لوگوں کے بچوں کو جو ہے نا وہ ورگلا کر جا کے کہتا ہے کہ ان کے قبروں کے جو ہے نا وہ کتبے توڑ دو. تو ایسے لوگ جو ہے نا یہ صرف شر پھیلانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد کوئی نہیں ہوتا ہے. اور یہ پیسے بٹورتے ہیں جا کر لوگوں سے، ادھر ڈڈیال اور باقی جگہوں پہ جا کر لوگوں کو کہتے ہیں جی ہم قادیانی کے خلاف بڑا جہاد کر رہے ہیں. یہ جو جہاد کرتے ہیں اس قسم کے لوگ، وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. بات رہی آئین اور قانون کی پابندی کی، تو ہم آئین اور قانون کی ساری پابندی کرتے ہیں، مگر کسی ملا کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ کر ہمیں آئین اور قانون کی پابندیاں سکھائے. اگر کوئی آئین اور قانون کی پابندی ہے تو آئے پولیس آ کر یہ کام کرے، ہم کچھ نہیں کہیں گے. وردی میں آئیں، آ کر جو ہے نا اگر ان کو کوئی ان کو حکم آیا ہے کسی عدالت کا، آئین کا، قانون کا، تو اگر باقی لوگوں کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ جا کر وہاں انتظامیہ کو درخواست دیں، کوئی جو ہے نا وہاں مطالبہ کرے. اور اگر انتظامیہ وہ چاہتی ہے کہ کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ خود ایسا کام کریں، جہاں نہ کہ ملا کو یہ کام کرنے کی اجازت دیں. یہ پھر جو ہے بات یہ بگڑتی بہت بگڑ جائے گی. اور یہ جو رات کے اندھیرے میں ایسی کاروائیاں کر رہے ہیں، اگر وہ دن کے وقت کبھی کسی کے ہاتھ چڑھ گئے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہیں نا یہ ملواڑے یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں. ہم بڑے آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں. میں جماعت احمدیہ کے احباب سے بھی یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے امن خراب ہو، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آ کر جو ہے نا وہ ہمارے گھروں پہ بھی حملے کرے، ہماری عزتوں کو لوٹیں، ہماری مسجدوں کو جو ہے نا وہ توڑیں اور ہمارے بزرگوں کی قبروں کی بے حرمتی کرتے پھریں. یہ ہم کسی طور جو ہے وہ اجازت وہ نہیں دیں گے. اور وہ جو ہمیں آئین کا سبق سکھاتے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ جو ہے وہ آئین کے بڑے علمبردار بنتے ہو. سب سے بڑی توہین تو آپ خود کر رہے ہو کہ جن بچوں کو آپ نے بھیجا ہے اور جن لوگوں کو بھیجا ہے کہ جا کر ان کی قبروں کے کتبے توڑو، انہوں نے وہ سارے کتبے ٹانگے مار کر توڑے ہیں، جوتے پہنے ہوئے. کیا وہ اس کلمے کی بے حرمتی نہیں ہے؟ وہ توہین نہیں ہے؟ اگر ہم پرچہ کروانا چاہیں آپ کے اوپر کہ آپ نے توہین کی ہے کلمے کی، آپ نے توہین کی ہے قرآن مجید کی آیات کی، تو بننا تو چاہیے نا کہ توہین تو آپ کر رہے ہو جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو. تو ہمارا پرچہ تو کوئی نہیں کاٹے گا. اور جو اگر آپ آ کر انہی قرآن مجید کی آیات کی، انہی جو ہے نا وہ کلمے کی آپ خلاف ورزی کریں اور ٹانگے مار مار کر ان کو توڑیں اور گندی نالیوں میں ان کو پھینکیں اور اس طرح جو ہے نا وہ بے حرمتی کریں، تو آپ کو جو ہے نا کوئی حیا نہیں آ رہی ہے کہ آپ کیسے جو ہے نا وہ سلوک کر رہے ہو اس کلمے کے ساتھ اور باتیں کر رہے ہو جو ہے نا وہ دوسروں کے بارے میں کہ وہ جو ہے نا وہ آئین اور قانون کی پابندی نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ آئین اور قانون کی اور اپنی جماعت کے اصولوں کی بھی پابندی کرنے والے لوگ ہیں. اگر ہماری جماعت جو ہے وہ انتشار پسند ہو اور وہ اپنے لوگوں کو اجازت دے کہ آپ بھی آگے سے مقابلہ کرو، تو بہت سی جگہوں پہ ہم مقابلہ کرنے کے قابل ہیں، جن میں کہ گوئی بھی ایک جگہ ہے، آزاد کشمیر بھی ایک جگہ ہے. مگر ہم ایسی حرکت جو ہے نا وہ نہیں کرتے ہیں تاکہ انتشار نہ پھیلے. مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آئے دن وہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کی بھی بے حرمتی کرتے رہو اور گالی گلوچ بھی کرتے رہو اور جو ہے وہ جہاں دل آئے آپ کا، جہاں دل چاہے جو مرضی جو ہے وہ کہتے پھرو. بات ایسی نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو حکومت موجود ہے، ادارے موجود ہیں، انتظامیہ موجود ہے، پولیس موجود ہے، ان کو اپنا کام کرنے دیں. اور اس طرح ہم ایسے لوگوں کو جو صرف انتشاری ٹولہ ہے چند ایک لوگوں کا، جن کو کہ ہم گن سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون آتا ہے برموچ سے، کون آتا ہے نندیری سے، کون آتا ہے کسی اور جگہ سے، سب کا پتہ ہے. مگر ہم اس طرح یہ نہیں چاہتے کہ خواہ بخواہ سے جو ہے وہ پولیس کو ہم کہیں کہ ہمیں فلاں پر شک ہے، فلاں پر شک ہے. یہ کام پولیس کا ہے کہ جس طرح ایف آئی آریں کٹ چکی ہیں وہ ڈھونڈیں کہ یہ شر پسند عناصر کون ہیں. نیشنل ایکشن پلان جو ہے حکومت کا، اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان میں
یہ چیز ہے کہ کسی کو کسی دوسرے فرقہ کے لوگوں کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آزاد کشمیر کی حد میں پنجاب کے کسی ملا کا جا کر اس قسم کے جو ہے نا وہ انتشاری تقاریر کرنا اور جلسے کرنا اور لوگوں کو اکسانا، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ بالکل بین ہو گئے تھے، مگر اب آزاد کشمیر حکومت نے پھر ان لوگوں کو وہاں آزاد کشمیر میں جا کر اس قسم کا انتشار پھیلانے کی اجازت دے دی ہے، جس کی وجہ سے یہ شر پھیل رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے علاقہ کے لوگوں سے، چاہے وہ احمدی ہیں چاہے وہ غیر احمدی ہیں، کہ امن قائم کریں اور کوشش کریں حد الوسع کہ جہاں تک ہو سکے علاقہ میں ایک باہمی بھائی چارہ جو ہے نا وہ قائم ہو۔ جیو دو کی پالیسی پر جو ہے نا وہ عمل کریں۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ امن کا ساتھ دیا ہے، ہر فلاحی کام میں حصہ لیا ہے، مگر یہ چند ایک شر پسند عناصر جو ہیں یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے علاقہ کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں انتشار پھیلے۔ امید ہے کہ جو باشعور لوگ ہیں ہمارے علاقہ کے، گوئی کے، کوٹلی کے، وہ کوشش کریں گے کہ ہمارے علاقہ میں ایسے واقعات جو پچھلے چند دنوں میں ہوئے ہیں وہ دوبارہ وہ نہ ہوں۔ کچھ سیاسی لیڈران نے کوشش بھی کی ہے، انہوں نے اپنی صفائی بھی دی ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ وہ اس میں شامل نہ ہوئے ہوں، اور اگر تھے تو آئندہ نہ ہوں۔ اور اگر ان کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو روکیں تاکہ ہمارے تعلقات مزید خراب نہ ہوں۔ ہم بڑے اچھے طریقے سے امن سے رہتے آئے ہیں، قطع نظر اس کے کہ کون کس پارٹی کا ہے، کون کس برادری کا ہے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ امن سے زندگی گزاری ہے، اور ہم امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو صاحب اختیار ہو گوئی میں، اس علاقہ میں گوئی اور یونین کونسل بٹالی میں، وہ ایسے لوگوں کا کلا کامہ کرو گے، ان کے ہاتھ روکو گے، ان کو سمجھاؤ گے کہ ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر نتائج کے ذمہ دار آپ وہ خود ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہر عقل رکھنے والا شخص، ہر جو ہے وہ پڑھا لکھا شخص، وہ کوشش کرے گا کہ علاقہ میں امن قائم ہو اور اس قسم کی حرکات کرنے والے لوگوں کو روکا جائے، اور آئندہ اس قسم کے واقعات کا سدباب کیا جائے۔